السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا کہ ناپاکی کی حالت میں یہ کام نہیں کرنے چاہیے، تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ناپاکی کی حالت میں کون سے کام جائز ہیں اور کون سے کام آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے آپ نے ان چیزوں کا کرائٹیریا جان لینا ہے کہ جو ناپاکی کی حالت میں اگر عورت حالت حیض میں ہے، حالت نفاس میں ہے یا حالت جنابت کے اندر ہے عورت، اسی طریقے سے مرد جو ہے وہ حالت جنابت کے اندر ہے، تو اس کے لیے کون سے کام کرنا ناجائز ہے۔ جب آپ یہ جان لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں جو ان کے علاوہ ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ کون سے کام ان عورت اور مردوں کے لیے ناجائز ہیں، یعنی جو جنابت کی حالت کے اندر مرد و عورت ہوں یا حیض و نفاس کے اندر عورت ہو تو ان کے لیے کون سے کام کرنا ناجائز ہے۔ تو آپ ان کو ایک ایک کر کے سنیے گا تو انشاءاللہ العزیز آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو ناپاکی کی حالت میں ہو اور ان پر غسل فرض تھا، اس حالت میں تھے، تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن پاک کو نہ چھوئیں، یعنی کہ قرآن پاک کو پکڑنا ان کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ یہ پہلا کام ہے۔ جب ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک کا پکڑنا جو ہے وہ ناجائز ہے تو آیا کہ پھر اس کا پڑھنا کیسا ہے؟ تو شریعت نے بیان فرمایا ہے کہ اس کا پڑھنا بھی ناجائز اور حرام ہوگا، یعنی حالت جنابت کے اندر قرآن پاک کا پڑھنا ناجائز اور حرام ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں کہ قرآن پاک کا چھونا یعنی پکڑنا اور قرآن پاک کا اس کو پڑھنا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ نہ ہی دیکھ کے پڑھا جا سکتا ہے اور نہ ہی زبانی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، یعنی جو حافظ قرآن ہے وہ بھی اس کو نہیں پڑھ سکتا۔ یہ آپ نے لازمی خیال میں رکھنا ہے۔ تیسری بات ہے کہ مسجد میں جانا، یعنی کہ جو عورت حالت حیض میں ہو یعنی مخصوص ایام کے اندر ہوتی ہے یا بچے کی پیدائش کے بعد جو اس کے دن ہوتے ہیں ان دنوں کے اندر، اور جو مرد ہے وہ حالت جنابت کے اندر ہے تو اس کے لیے مسجد میں جانا حرام ہے، یعنی مسجد میں اس کے لیے جانا بالکل ہی ناجائز اور حرام ہے۔ اگر وہ مسجد میں چلا گیا تو وہ گناہ کبیرہ کا مستحق ٹھہرے گا کہ حالت جنابت کے اندر وہ مسجد میں چلا گیا ہے، تو یہ ناجائز اور حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ تیسری بات ہے۔ چلتے ہیں چوتھی بات کی طرف۔ چوتھی بات ہے کہ نماز کا پڑھنا۔ جب مسجد میں جانا منع ہے تو اسی طریقے سے اس عورت کے لیے جو مخصوص ایام کے اندر ہوتی ہے اور مرد کے لیے جو حالت جنابت کے اندر ہوتا ہے تو اس کے لیے نماز کا پڑھنا بھی منع ہے، یعنی نماز کا پڑھنا بھی حرام ہے، اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ مسجد میں جانا بھی حرام، نماز پڑھنا بھی حرام۔ چار چیزیں آپ نے مکمل طور پہ سماعت فرما لی۔ اب چلتے ہیں پانچویں چیز کی طرف اور آخری چیز کی طرف، وہ ہے کعبۃ اللہ۔ کعبۃ اللہ کا طواف جو ہے یہ مکمل طور پہ ناجائز ہے کہ حالت جنابت میں مخصوص ایام کے اندر عورت کے لیے ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ یعنی یہ جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان کے اندر عورت جو ہے وہ کعبہ شریف کے ارد گرد چکر نہیں لگا سکتی۔ تو یہ جو پانچ چیزیں ہیں، حالت جنابت ہو یا ناپاکی کی حالت ہو، یعنی ایسی ناپاکی جس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، تو یہ پانچ چیزیں ہیں جو اس بندے یا عورت پر حرام ہو جاتی ہیں۔ اگر ان کے علاوہ اور کوئی چیز تو اب وہ ان کے لیے جائز ہوں گی۔ میں آپ کو تھوڑی سی مثالیں بیان کرتا ہوں، آپ کے لیے روز روشن کی طرح بات عیاں ہو جائے گی کہ آیا کہ عورت جو ہے وہ مخصوص ایام کے اندر ہے اور اس کی جو سہیلی ہے یا اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی گھر میں چلا آتا ہے اور اس کو سلام کرتا ہے، تو کیا اس کے لیے سلام کا جواب دینا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل جائز ہے، کیونکہ سلام تو قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں تو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم عورت کے لیے پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جی جائز ہے۔ یہ جو مکمل طور پہ آیت مبارکہ ہے یہ قرآن کا جز نہیں ہے، یعنی قرآن کا حصہ نہیں ہے، مکمل طور پہ تھوڑا ہے، آدھا ہے، لیکن مکمل طور پہ نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم یہ پڑھنا بھی اس کے لیے جائز ہے، یا اللہ پڑھنا بھی اس کے لیے جائز ہے، درود پاک پڑھنا بھی جائز ہے، ذکر و اذکار کرنا بھی جائز ہے۔ تو مطلب یہ کام جو اس کے لیے ہے یہ جائز اور صحیح ہے،
عورت کے لیے، کیونکہ یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ تو ناجائز تھیں، باقی تو چیزیں جائز ہیں۔ اسی طریقے سے مرد ہے، اب مرد جو ہے وہ حالت جنابت میں تھا اور ساتھ میں کوئی جانور مر رہا تھا، اب اس پر ہاتھ رکھنا ہے، اور جب ہاتھ رکھا جائے گا تو وہاں پر پڑھا جائے گا بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو کیا حالت جنابت میں جس پر غسل فرض ہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے یہ کام کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہاں، اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر مرد کو کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دینا بھی جائز ہے، کیونکہ سلام قرآن کا حصہ نہیں ہے اور ان 5 چیزوں میں سے نہیں ہے۔ تو آپ کو امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ 5 چیزیں صرف اور صرف ناجائز ہیں، باقی ساری چیزیں ان کے لیے جائز ہیں۔ جو قرآن کے اندر ہے چیز وہ تو ناجائز ہوگی، اس کا پڑھنا بطور تلاوت وہ تو ناجائز ہوگا، بطور ذکر و اذکار پڑھنا تو اس کے لیے جائز ہوگا۔ تو ہم نے یہ جو ٹاپک چنا تھا کہ ناپاکی کی حالت میں کون سے کام جائز ہیں، تو اس سے ہم نے سمجھا کہ کون سے کام ناجائز ہیں۔ اس کے بعد 5 چیزیں ہیں جو کہ ناپاکی کی حالت میں، ایسی ناپاکی جس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے، وہ تو ناجائز تھا، لیکن اس کے علاوہ باقی جتنی دنیا کی چیزیں ہیں، اسلام کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ جائز اور صحیح ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ ایک نئی اسلامی ویڈیو لاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔